الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا بہت پیارا انداز ہے سمجھانے کا اور تربیت کرنے کا۔ یہ چھوٹی سی صورت، اس کی 3 آیتیں، سورۃ الماعون کی 3 ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک عقیدہ اور 2 اعمال کی طرف ترغیب دی ہے اور سمجھایا ہے، اور جو 2 اعمال ہیں ان کا تعلق بھی اصل میں عقیدے کے ساتھ ہی ہے۔ ایک یہ دنیا ہے جسے دارالاعمال کہتے ہیں، اور ایک آخرت ہے جسے دارالجزا کہتے ہیں۔ دارالجزا والسزا، جزا اور سزا کا دن ہے۔ اور ایک ہے پورے کا پورا آخرت جو قبر سے شروع ہوتا ہے، حشر کا میدان، جنت، جہنم، اس سب کو آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک سے ایک جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے اس کی جزا اور سزا آخرت کے اندر پا لیں گے۔ بدلہ ضرور ملے گا، چاہے عذاب کی صورت میں ملے چاہے ثواب کی صورت میں ملے، ملنا ضرور ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ اس پر عذاب اور ثواب ضرور ملنا ہے تو پھر آدمی وہ اعمال ضرور کرتا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان اعمال کو ضرور چھوڑ دیتا ہے جن کے چھوڑنے کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے۔ اعمال تو ہیں ہی 2 قسم کے، ایک وہ جو کرنے والے ہیں، اور نمبر 2 وہ جو چھوڑنے والے ہیں۔ کرنے والے کریں گے تو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا، چھوڑنے والے چھوڑیں گے تو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا،
کرنے والے نہ کیے تو عذاب ملے گا، اور نہ کرنے والے کر لیے تو عذاب ملے گا۔ اللہ جل جلالہ شروع ہی ایمان سے اور عقیدے سے کر رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں ایسے شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو جزا اور سزا کو جھٹلا رہا ہے؟ جھٹلانا دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک قول سے، اور نمبر دو فعل سے۔ قول سے ایک آدمی انکار کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں، کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو یہ تو کافر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر فعل ان کا یہ بتلاتا ہے، ان کا عمل یہ بتلاتا ہے گویا کہ یہ مانتے ہی نہیں، گویا کہ یہ مانتے ہی نہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں پنجابی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایسا شخص ہو اور وہ کوئی ایسا فعل کام کر رہا ہے، اس کو کہنے والا کام بعد میں کہتا ہے، پہلے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ تو مرنا کوئی نہیں، تین موت یاد کوئی نہیں؟ یاد ہے، مرنا ہے، تو پھر کیوں پہ کرنا ہے؟ تو پھر کیوں کرتے ہو؟ مثلا دیکھیں، قبرستان میں ایک قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اینٹیں لگ رہی ہیں، اور جنازہ ہو گیا ہے اور میت پاس ہے۔ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اپنی قبر، قبرستان میں کھڑے ہیں، اپنی موت، اپنی قبر، آخرت، اعمال، جزا، سزا، اس کو یاد کرنا چاہیے یا اسی کا ہی مذاکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے الٹ قبرستان میں کھڑے ہیں، قبر پر کھڑے ہیں، میت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر بھی باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں، مزاح ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، تو ان میں سے ایک آدمی بول کے کہتا ہے تو سے مرنا کوئی نہیں؟ وہ کہتا ہے مرنا ہے۔ تو یار قبرستان میں تو گپیں چھوڑ دو۔ سیدھا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قبر پر کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں، قبر پر کھڑے ہو کر گپ شپ نہ لگائیں، قبر اور میت پر کھڑے ہو کر ایسی باتیں نہ کریں، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ سیدھا یہ فرما سکتے تھے کہ یتیم کو دھکے دینا گناہ ہے، یتیم کو دھکے دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کے سامنے اپنی میت، اپنی قبر، اپنی آخرت اور جزا اور سزا کے دن پر ایمان ہوگا، وہ یتیم کے حق کو ضرور ادا کرے گا، یتیم کا حق نہیں مارے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تمہارا کیا خیال ہے جزا اور سزا اور بدلے کے دن کو جھٹلانے والے کے بارے میں؟ مقصد یہ ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، ترجمہ عام جو آپ حضرات نے سنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ایسی نا، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، گویا کہ یتیم کو دھکے دینے والا ہی وہ ہے جو سزا اور جزا کے دن کو نہیں مانتا۔ اب تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا معنی ایک ظاہری ہے اور ایک اس کا معنی حقیقی ہے، اور جو چھپا ہوا ہے وہ باطنی معنی ہے، اور اصل معنی اس کا وہی ہوتا ہے جو باطنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، یہاں پر قرآن کریم موجود، سامنے قرآن کریم موجود ہے،
اور قرآن کریم کی طرف پشت کرنا ہر کوئی گناہ سمجھتا ہے، کیوں بھائی گناہ سمجھتے ہیں نا، قرآن کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے ظاہری معنی، قرآن پاک سامنے ہے اور اس کی طرف یہ پچھلا حصہ پشت کی طرف نہیں کرنی چاہیے اور سامنے ہی اس کے رہنا چاہیے۔ اگر یہاں قرآن ہے تو یہاں سے مسجد سے باہر نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ یعنی پیچھے چلتے چلتے نکلیں۔ قرآن کی طرف پشت کرنا گناہ سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس پڑھے ہوئے سامنے قرآن کو پشت نہیں کریں گے مگر پورا سال قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اصل یہ تھا، اصل باطنی معنی کیا تھا؟ پنجابی جانتے ہیں تو قرآن لکانڈ کر گئے، تو نے قرآن کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کریم کو ایسی پشت کی ہے، ایسے اس کی طرف اس سے منہ پھیر لیا ہے کہ اس کی طرف مڑ کر پڑھنا تو دور کی بات، کھولنا تو دور کی بات، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اصل اس کا یہ مطلب تھا کہ قرآن کریم کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں جب صف کھڑی ہوتی ہے، صف بندی ہوتی ہے، تو ایک جملہ بولتے ہیں۔ کیا جملہ ہے؟ صفیں سیدھی کر لو۔ عربی میں نہیں، اردو میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ صفیں سیدھی کر لو، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا لو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹخنے سے ٹخنا ملا لیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ صف سیدھی کر لو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، صف بالکل سیدھی ہو جائے گی، اور کندھے سے کندھا ایسے ملاؤ کہ درمیان میں خلا نہ ہو، کوئی شخص گزر نہ سکے، اس طرح مل کر کھڑے ہو جائیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کندھے سے کندھا ملاؤ، اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص ہے، اس کا فٹ 5 فٹ قد ہے، 4.5 فٹ قد ہے، اور ایک شخص کا قد 7 فٹ ہے۔ 7 فٹ اور 4 فٹ آدمی دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے تو کندھا کیسے ملائیں گے؟ کندھے سے کندھا نہیں مل سکتا نا۔ تو حقیقی اس کا معنی یہ ہوگا کہ کندھے سے کندھا ملائیں، یوں مل کر کھڑے ہوں، یوں مل کر کھڑے ہوں کہ درمیان میں خلا نہ ہو۔ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، اب اتنا ہی آیا ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا پاؤں جو ہے یہ اس طرف جو کھڑا ہوگا اس کا ٹخنا پاؤں کون سا ہوگا؟ بایاں، اور میرا کون سا ہوگا؟ دایاں۔ اب میں اپنا بائیں پاؤں کا ٹخنا اس کے دائیں پاؤں کے ساتھ ملا لیتا ہوں، حدیث پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اس پر عمل یہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا یوں ملائیں کہ ایڑی صف کے اوپر آتی جائے تو صف سیدھی ہو جائے، صف سیدھی ہو جائے اور ایسے کھڑے ہوں کہ درمیان میں خلا نہ ہو۔ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں۔ اسی طرح مفہوم ہے الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ اپنے لفظوں میں بالکل عام سب کرتا ہوں، الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو یتیم کا حق نہیں دیتا، جو یتیم کو یتیم کا حق نہیں دیتا۔ اب پہلا معنی کیا تھا؟ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، جو میں نے اپنا ترجمہ عرض کیا ہے اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ مثلا یہ ایک شخص ہے، یہ یتیم بچہ ہے، مثال دے رہا ہوں، ویسے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، نیک ہیں، اچھے ہیں، والدین کا سایہ سلامت رہے۔ یہ شخص ہے اور یہ چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے۔ میں اس کو یہ اس بھائی کے سامنے اس کے پاس آتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تھپڑ بھی مارتا ہے اور اس کو دھکے بھی دیتا ہے، دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ گھر سے نکال دیا، دھکے دے دیے اور تھپڑ بھی مار دیا، 2 گالیاں بھی دے دی۔ اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ برا ہے نا، برا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو بلاتا ہوں، اے بیٹا بات سنو، اب یہ آ گئے،
اس کو چوری دیسی گھی میں ڈال کر وہ میں نے اس کو کھلا دی، اور ساتھ چائے بھی پلا دی، ساتھ اس کے ماتھے پہ بوسہ بھی لے لیا اور اس کو پیار بھی کر دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور پھر میں نے کیا کیا، ایک کاغذ میرے پاس ہے، میں نے کہا بیٹا اس پہ سائن کر دو۔ میں نے اس کے اوپر سائن کر دیا، سائن کروا لیے۔ کاغذ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، میں نے اپنی ساری جائیداد اپنے چاچا کو دے دی ہے۔ میں نے دھکے تو نہیں دیے نا؟ کیوں بھائی، غلط سمجھ دیو نا؟ میں نے دھکے تو نہیں دیے، گھر سے باہر تو نہیں نکالا، تھپڑ تو نہیں مارا، گالی تو نہیں دی۔ اب یہ آیت میرے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ میں نے دھکے بھی نہیں دیے، میں نے مارا بھی نہیں ہے۔ اب مطلب وہ ہوگا الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو یتیم کا حق نہیں دیتا، حق مار رہا ہے، چاہے پیار کر کے، چاہے اس کو محبت کر کے، چاہے کھلا کے۔ چوری تو ایک دن کھلائی ہے، وراثت سے ہمیشہ کے لیے اس کو محروم کر دیا ہے۔ اس کے حق کو، جو اس کا مکان ملتا تھا، جو اس کی جائیداد تھی، جو اس کی دکان تھی، جو اس کی زمین تھی، جو اس کے جانور تھے، سارا کچھ ایک چوری کھلا کے ہڑپ کر گیا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے، اگر اس کے سامنے قیامت کا دن ہوتا، اس کے سامنے بدلے کا دن ہوتا، کبھی بھی اپنے یتیم بچے کے حق کو اس کے حق سے محروم نہ کرتا۔ الذی یدعو الیتیم، یہ تو یتیم کا حق مارنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے بتایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس جائیداد نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ غریب کی تعریف اپنے اپنے لحاظ سے کی ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیں غریب کون ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہوگا، اس کے پاس ایک دوسرا آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے، اس نے میرا حق دینا ہے۔ کون سا؟ میرے 5 مرلے کا پلاٹ تھا، اس نے قبضہ کر لیا، اس کا پلاٹ دو۔ وہاں تو پلاٹ نہیں ہوگا، زمین اور جائیداد نہیں ہوگی، دو اس کو۔ یا اللہ کہاں سے دو؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اب کچھ نیکیاں لے کر وہ چلا گیا۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ میرا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اس نے میری 2 بھینسیں چرا لی تھیں اور واپس نہیں کی تھیں۔ ہاں تو نے چرائی تھی؟ جی چرائی تھی۔ اب اس 2 بھینسیں اس کو دو، ہیں ہی نہیں، کہاں سے دوں؟ اس نے حج کیا تھا، اس کا حج اس کو دے دو۔ حج اس کے پاس گیا، تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ایک کر کے حق لینے والے آتے جائیں گے اور وہ اس کے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اس شخص کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ فرمایا میرے صحابہ غریب وہ شخص ہے جس کے پاس قیامت کے دن ایک بھی نیکی نہ ہو، ایک بھی نیکی نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، ہم نے نیکیاں کر لیں، ہم نے حج کر لیے، ہم نے مال کما لیا، نمازیں ہمارے پاس ہیں، روزے ہمارے پاس ہیں، لیکن یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں اور غریبوں کا، ناداروں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ایک ایک آدمی اپنے اپنے حق کا جب مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے، اگر یہ قیامت کے دن کو نہ جھٹلاتا، اس پر یقین ہوتا، تو پھر یہ آدمی ایسا نہ کرتا۔ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو یتیم کا حق نہیں دیتا۔ یتیمی کیا ہے؟ یتیمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آتے ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنی نیکیاں ہیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ ایسے بولے ہیں کہ جتنے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، بالوں کا گننا ناممکن، بالوں کی گنتی بے شمار، اس پر ملنے والا اجر بھی بے شمار ہے۔ عمل بہت بڑا نہیں، عمل چھوٹا سا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ یہاں تک کہ یا تو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے یا ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے، میں صرف سنا ہے، میں اس لیے بات عرض کرتا ہوں، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کے سر پر بھی ہاتھ نہ پھیرو۔ اس کی وجہ یہ ہے ایسا نہ ہو آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں اور اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں اور یتیم کے دل سے آہ نکلے، کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا، کاش کہ آج میرا بھی باپ ہوتا۔ میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں، یتیم کے حق قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، یتیم کے حق احادیث میں بھی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیغمبر، ہمیں جو ہمارا نبی عطا کیا ہے، وہ یتیمی کی حالت میں آیا ہے۔ ان کو پتہ ہے یتیمی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے سر سے باپ کا سایہ اتر چکا تھا۔ انہوں نے دیکھی ہے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ جس نے یتیمی دیکھی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یتیمی ہوتی کیا ہے۔ جس نے غربت نہیں دیکھی، جس نے مسکینی نہیں دیکھی، اس کو کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے۔ جس نے اس سردی میں کمرہ بند، ہیٹر چلا ہوا، اس نے گرم لحاف میں سویا ہو، اس کو کیا پتا سردی ہوتی کیا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا۔ اس لیے جس نے یتیمی کا دور دیکھا ہی نہیں، اس کو نہیں پتا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ شاید ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اس دور سے تربیت کے انداز سے گزارنا تھا۔ ہم بھی بچپن میں ہی تھے تو ہمارے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا، ہمیں آج اس لیے احساس ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیمی کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا پیارا انداز ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، ہو سکتا تھا نا جو یتیم کو کھانا نہیں کھاتا، نہ، یہ اس سے غریب بچ سکتے تھے، مسلمان اور غریب بچ سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، سارے اس کے اندر شامل۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانے کی بات نہیں، کھانا کھلانے کی بات نہیں کھلا سکتا۔ کسی غریب کو ترغیب دے دے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے، اور کھانا نہیں کھلا سکتا تو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی تو دے سکتا ہے نا۔ اگر اتنا بھی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل سے یتیمی اور مسکینی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ احساس اس لیے ختم ہوا ہے کہ یہ جزا و سزا کو نہیں مانتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس میں تو غریب کا بھی نہیں ہے، جو ملے اس کو کھانا کھلا دو، جو آئے اس کو کھانا کھلا دو۔ یہ تو جو آئے اس کو کھانا کھلا دو، وہ شریعت والا، وہ نبوت والا، میرا اور آپ کا مولا و آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر امیروں کا اور مالداروں کا، اگر تاجروں کا، اس کے اندر ہر کوئی آتا ہے، کافروں کا بھی ہے، تو وہ جو غریب اور مسکین ہوگا اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میرا اللہ یوں فرماتے ہیں، فرمایا جو یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، وہ ایسے ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا۔ مسکین کو کھانا کھلانا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مخلوق جو ہے یہ عیال اللہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا خاندان ہے، خاندان میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔
اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ ایک شخص کو بلائیں گے اور بلا کر پوچھیں گے میں مسکین تھا، میں بھوکھا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، اور میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا یا اللہ سبحانک، تو پاک ہے، کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، سونے سے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اے اللہ تجھے کھانے کی کیا ضرورت، تجھے پینے کی کیا ضرورت، تجھے پہننے کی کیا ضرورت، تو ان تمام حاجتوں اور ضرورتوں سے پاک ہے، تو سبحان، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے تو کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میرا بندہ تیرے پاس آیا نہیں تھا سوال لے کر، میرے نام پر سوال کیا تھا، اس نے کہا نہیں تھا میں ننگا ہوں اللہ کے نام پر کپڑا دے دو، میں ننگا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو، میں پیاسا ہوں اللہ کے نام پر مجھے پلا دو، نہیں کہا تھا؟ جی اللہ آیا تھا۔ فرمایا اس کو پہنا دیتا گویا کہ تو نے مجھے پہنا دیا، اس کو کھلا دیتا گویا کہ تو نے مجھے کھلا دیا ہے، اس کو پہنا دیتا گویا کہ تو نے مجھے پہنا دیا ہے۔ بندہ تو میرا ہی تھا نا، نام تو میرا لیا تھا نا۔ کیا عجیب، کسی نے کہا ہے، حضرت میں نے دو حضرات کا سنا ہے، ایک کا سنا ہے ایک کا پڑھا ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی نور اللہ مرقدہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے مشائخ میں سے ہیں، ان کا ہے بیت اللہ میں موجود تھے، طواف کر لیا اور یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرید آئے اور اس نے عرض کیا کہ حضرت یہاں یہ بیت اللہ کے باہر نکلے نا تو کئی لوگ اللہ کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مستحق بھی ہیں یا نہیں ہے، تو ان کو دے دینا چاہیے۔ یوں تھے حضرت، یوں سیدھے ہو گئے، تجھے اللہ نے دیا ہے جی حضرت بہت دیا ہے، کیا تو اس کا مستحق ہے کہ اللہ تجھے دیتا؟ جی حضرت نہیں۔ فرمایا تو بھی اس کو دے دے، یہ نہ دیکھ کہ مستحق ہیں یا نہیں ہے، اس کو نہ دیکھ مستحق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نام پر آواز لگا دی ہے، بس تو دے دے اس کو، یہ دے دے۔ اور آج ہمیں محتاج ہیں، ہمیں دعاؤں کا بہت شوق ہوتا ہے، جس سے بھی ملتے ہیں حضرت دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سردی کے موسم میں عشاء کے بعد دیہاتوں میں، عموماً دیہاتوں میں ایک آواز لگتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، گرم آنڈے لگتی ہے نا۔ جن کے پاس مال ہے وہ کھا گئے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تڑپتے رہ گئے، وہ تڑپتے رہ گئے۔ ان کی ماں، اپنے بچے ماں کے پاس جاتے ہیں، اے اماں 2 انڈے لے دے، دل کرتا ہے کھانے کو، وہ اس کو بہلا روتی ہے، سو جا، کل ابو آئیں گے نا تو لے آئیں گے، ہم تمہیں دے دیں گے۔ آج ہی کل کی بات، کل صبح کی بات، یہاں تمام اساتذہ کی مچھلی سے دعوت ہوئی، اساتذہ کی مچھلی سے دعوت کی، تو حضرت نے فرمایا ہمارے مالی حالات نہ دیکھو، ہمارے مالی حالات نہ دیکھو۔ اساتذہ کو فرمایا آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ کو آج مچھلی کی دعوت ہو گئی ہے، یہ دیکھ کر آپ کہیں گے بہت پیسہ ہے، ہمارے مالی حالات ہم سے نہ پوچھو، میں اس باپ کی طرح ہوں، میں اس باپ کی طرح ہوں جس کی وہ مزدوری پہ جاتا ہے، اس کی دہاڑی لگتی ہے اور وہ شام کو 2-4 ٹافیاں لے آتا ہے، بچوں کو دے دیتا ہے، دوسرے دن دہاڑی پہ جاتا ہے، اس کی دہاڑی نہیں بھی لگتی، پھر بھی اپنے بچوں کے لیے ٹافیاں کہیں سے لے آتا ہے، کیونکہ بچوں کو نہیں پتا میرے ابا کی دہاڑی لگی ہے یا نہیں لگی، آپ کو نہیں پتا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، ایسا نہ سمجھنا کہ بہت ہے، ہم آپ کو کھلا رہے ہیں گویا کہ ہمارے پاس بہت ہے، اس لیے کہ میں اس باپ کی طرح ہوں
دیہڑی لگتی ہے پھر بھی کھلاتا ہے، نہیں لگتی پھر بھی کھلاتا ہے۔ میں جیسے بھائی ساتھ نظم پڑھ رہے تھے، مجھے اپنے شیخ کا تصور آ رہا تھا۔ میں آپ رات کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بہت سارے حالات میں اپنے شیخ کے آپ کے سامنے نہیں رکھتا، صرف ایک ہی بات یہ آتی ہے، لوگ کہیں گے اپنے پرادیاں تعریفاں کرتا ہے۔ میں اپنے بھائی سمجھ کر نہیں، اپنا شیخ سمجھ کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں طلباء کا اور کتنا خیال کرتے ہیں۔ ابھی ہماری چھٹیوں ہوئی، چھٹیوں کے دنوں میں حضرت باہر تھے، میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا کہ بھائی جان 3 بچے ہمارے پاس چھوٹے حفظ کے ہیں، ان کے والدین لینے نہیں آئے، رابطہ بھی کر رہے ہیں ہو نہیں رہا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میرا خیال ہے کہ میں کسی لڑکے کو موٹر سائیکل پہ بھیجتا ہوں اور وہ ان کو ان کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ تو واپسی پہ میسج ایک آیا، بہت مناسب ہے، بالکل آپ ان کو اہتمام کریں اور ان کو چھٹی دیں اور ان کو چھوڑ آئیں۔ ساتھ ہی دوسرا میسج آیا، بھائی خبیب سردی بہت ہے، موٹر سائیکل پہ نہیں بھیجنا، کیری ڈبے پہ بھیجنا ہے، کیری ڈبے پہ بھیجنا ہے، طلباء ہیں چھوٹے ہیں، سردی بہت ہے۔ یعنی ایک ایک لمحہ ہم سوچتے ہیں، میں بات عرض کر رہا تھا دور چلی جائے گی، میں حالات بیان نہیں کرتا، لیکن صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں، آج بھی اگر کسی کو دعا کی ضرورت ہو اس سخت سردی میں، اپنے گاؤں جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، 1 درجن انڈے لو، کسی غریب کے گھر میں دے دو۔ خدا کی قسم آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، دروازہ بجا کے نا اپن دعا کریں میں انڈے لے کے آیا، نہ، جس نے آپ دے دیں، شاپر اندر رکھ کے چلے جائیں، بس دروازہ یوں کھولیں، اندر شاپر رکھیں، دروازہ بجا کے بس آپ نکل جائیں۔ کہنے کی دروازہ بجا کے، آخر آواز تو پہچانتی ہے نا، گاؤں کی عورت ہوگی، محلے والی ہمسائی ہوگی، وہ پہچانتی ہے یہ آواز کس کی ہے۔ آپ صرف انڈے پہلے رکھ دیں، دروازہ بجا دیں، دستک دیں اور اٹھا کے چلے جائیں، بس۔ یہ انداز صدیقی ہے، یہ انداز صدیقی ہے۔ وہ بتاتے نہیں تھے، کون آیا، واقعہ تو مشہور ہے نا، بس بھر کے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ ہم ایک دفعہ تو کر کے دیکھیں، ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ سردی ہوتی ہے، سردیوں میں ہم لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں۔ میں آج کل یہ بیان میں نے بہت کیے ہیں اپنے قریبی دیہاتوں میں، ہر آدمی کے پاس عموماً 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر عام استعمال کی اور دوسری آن جان واسطے، پنجابی جانے آن جان واسطے، یعنی آنے جانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کوئی آئے گا تو پہنوں گا، میں کہیں جاؤں گا تو یہ چادر استعمال کروں گا۔ میں کہتا ہوں آنے جانے والی خود رکھ لو، جو عام استعمال کی ہے کسی غریب کے دروازے پہ رکھ کے آ جاؤ، کسی غریب کے دروازے کے سامنے رکھ دو۔ خدا کی قسم کر کے دیکھو، پھر اپنی قلب کی کیفیت کو دیکھنا، اللہ کتنا سکون دیتا ہے۔ سکون اور نیند کی گولیوں سے وہ سکون میسر نہیں ہے جو سکون غریب کی خدمت کر کے ملتا ہے، بشرطے کہ ہم کر کے دیکھیں، ہم کریں تو صحیح۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ اس کی قیمت لگائیں گے۔ ہم عجیب قوم ہیں، ہم بڑی عجیب قوم ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں ہم بڑی عجیب قوم ہیں۔ ڈرنے پہ آئیں توجہ فرمائیں گے، ڈرنے پہ آئیں ہجڑے کی بد دعا سے ڈر جائیں، نہ ڈرنے پہ آئیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہ ڈریں۔ کہتے ہیں نا نبی نے بد دعا نہیں دی، نہیں دی، کیوں بھائی نہیں دی؟ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا ہو اور ان کی خدمت نہیں کی، یہ دعا ہے۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور روزے نہیں رکھے۔ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضرت رسول اللہ کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے درود نہیں بھیجا، یہ دعا ہے۔
بد دعا نہیں ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنی نہیں. ساڑھے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی کسی واسطے. اور روزہ رکھنا ہی نہیں، ہمارے نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. درود پڑھنا ہی نہیں، ہمارے نبی تو دعائیں دینے والے تھے، وہ تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. یہ بد دعائیں ہیں. ڈرنے پہ آئیں ہجڑے کی بد دعا سے ڈر جائیں، اور نہ ڈرنے پہ آئیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہ ڈریں. ڈرنے پہ آئیں مچھر، مکھی اور بھیڑ سے ڈر جائیں، نہ ڈرنے پہ آئیں خالق کائنات کی طاقت سے نہ ڈریں. ہم لوگ تیسری بات جو اس وقت موضوع کے متعلق ہے، چادریں لحاف اوڑھنے پہ آئیں تو مردوں کی قبروں پر لٹا دیں، وہاں پر چادریں بچھا دیں. اور نہ بچھانے پہ آئیں غریب، مسکین، یتیم تڑپتا، سسکتا، بلکتا مر جائے، اس کے سر پہ چادر نہیں رکھتے. ہم عجیب قوم ہیں، ہمارا واہ عجیب قوم سے پڑا ہے. ہم ایسے لوگ ہیں غریبوں پر ظلم و تشدد، مسکینوں پر ظلم و تشدد کر کے دل خوش ہوتا ہے. حالانکہ اس کے بجائے خدمت کر کے خوش ہونا چاہیے تھا، حق دے کے خوش ہونا چاہیے تھا، یتیم پروری کر کے خوش ہونا چاہیے تھا، مسکین پروری کر کے خوش ہونا چاہیے تھا. جس نے مسکینی کو دیکھا نہیں، جس نے غربت کو دیکھا نہیں، وہ کیا جانے غربت کیا ہوتی ہے. ڈرو اس دن سے، ڈریں ہم لوگ اس دن سے. اللہ دولت کو، امارت کو، عزت کو چھین کر مسکین، فقیر اور ذلیل بنا دیں. ہم اس دن سے ڈریں. ہمیں چاہیے ہم قیامت کے دن کا یقین کریں، جزا اور سزا کے دن کا یقین کریں، اور آج اپنی دنیا کے اندر اس دن کی تیاری کر لیں. وہ شخص مسکینی نہیں سمجھ سکتا جس نے مسکینی کو دیکھا نہیں. ہم نے مسکینی کو دیکھا ہے، ہم نے غربت کو دیکھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پانی میں نمک مرچیں ڈال کر روٹی کھائی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھائی ہے. کپڑے شادی پر جانے کے لیے مانگ کر میں نے پہنے ہیں. ہمیں پتہ ہے عید والے دن پرانے کپڑے پہنے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے گھر سے نکلتے تھے دال کھا کر عید والے دن، اور ماں ہمیں ایک چھوٹی سی تیلی ماچس کی دیتی تھی، بیٹا دندہ جو مار دے باہر جائیں، تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے ان کے گھر میں غربت ہے. اس لیے ہم نے غربت کے دن کو دیکھا ہے، مسکینی کو دیکھا ہے، ہمیں فقر کے دن کو ہم نے دیکھا ہے. آج اس دن کا ہمیں بھی احساس ہے. تو بجائے اس کے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے سنبھال کر رکھیں، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، ہم اس کو بانٹ دیں اللہ کے نام پر، تقسیم کر دیں اللہ کے نام پر. یہاں پرانا دیں گے، وہاں میرا اللہ نیا دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو پرانا کپڑا پہنا دے، اللہ اس کو قیامت کے دن لباس پہنائے گا. جب اٹھیں گے تو سارے ننگے ہوں گے نا، یہ بھی آتا ہے. اللہ اس وقت لباس پہنائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ پرانے کپڑے پر بھی اجر ملے گا؟ فرمایا عمر، دینے والے کے لیے پرانا ہے، لینے والا تو ایسا ہے جس کے پاس یہ بھی نیا ہی ہے، یہ بھی نیا ہے. جو شخص ہر مہینے 4-5 جوڑے سلاتا ہوگا، پہنتا ہوگا، 3 دفعہ 4 دفعہ پہن لیے اور دے دیے، اور جو اس کو دے رہا ہے اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور اس کو استری نہیں کرتا، وہ ہفتے میں 1 جوڑا ویسے ہی پہنتا ہے، پوچھو بدلتا نہیں ہے، کہتا صابن ہی کو نہیں توڑا کتوں میں. جس کے پاس دھونے کے لیے صابن نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں؟ بالکل ہیں، اب بھی موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. کبھی کبھی کہیں
کسی یتیم کے گھر کا پوچھ لیا کریں، کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لیا کریں، اور ان کی خدمت صرف یہ نہیں چسکے لین واسطے۔ آج کل کیویں گزارا ہو رہا ہے، ہمیں باتیں کرنا تو آتی ہیں، فلاں بیوہ ہے اور وہ یوں ہے، فلاں اس طرح ہے وہ یوں ہے، فلاں کا بیٹا یوں ہے۔ ہم اس کو اس کے گناہ سے بچانے کے لیے اگر اس کے گھر میں مال دے دیں تو وہ گناہ سے بچ نہیں جائے گا، بچ جائے گا نا۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، ہاتھوں سے تو نہیں دیا، ویسے میں نے دعائیں جو کی ہیں، شاید پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہی شاید عرض کیا تھا، ہماری 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چوری ہوئی ہے، گائے وغیرہ چوری ہو گئی، لیکن ہم اس کے لیے نکلے نہیں ہیں، نکلے بھی نہیں، پیروی بھی نہیں کی، کوئی کیس نہیں کیا، الٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، یا تو پتہ چل جائے چور کون ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس کی مدد کروں گا، اگر وہ مجھے میری بات سن رہا ہے اور وہ بتا دے کہ میں نے آپ کی چوری کی تھی، مال بھی دوں گا، دعائیں تو پہلے ہی کرتا ہوں۔ اس وقت بھی عمرے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہاں گئے، حرم پاک میں غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کی، اے اللہ اس کو اتنا تو حلال دے دے کہ وہ حرام سے بچ جائے، اتنا حلال دے دے کہ وہ حرام سے بچ جائے۔ دعائی کر سکتا ہوں، اگر سامنے آتا تو اس کو کچھ دے بھی دیتا۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، باتیں نہ کریں، کسی بیوہ کے بارے میں باتیں نہ کریں، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، یوں ہے، جب سے خامد مرا ہے آزاد ہو گئی ہے، وہ بیچاری آزاد نہیں ہوئی، وہ مجبور ہو گئی ہے، وہ مجبور ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس کے گھر میں، کسی بیوہ کے گھر میں کھانا لگا دیتے، راشن دے دیا کرتے، بچوں کو پہنا دیا کرتے، ان کو کھلا دیا کرتے، غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا کرتے، خدا کی قسم ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو اپن دعا کریں، خالہ جی دعا کرے آجے، میری بہنہ دعا کرنا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دعائیں کریں گے، وہ خود دعائیں کریں گے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، میں نے جیسے عرض کیا، ایک جرابیں 5-7 جوڑے جرابوں کے لے لیں، اور 1-2 جرسی لے لیں، اور ایک چادر لے لیں، اور اس کے اندر 8-10 انڈے رکھ لیں، آپ دروازہ بجا کے رکھ دیں، چلے جائیں، بس وہ کیا کہے گے؟ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کھلا دے، ہمیں جس نے پہنایا ہے اس کو پہنا دے۔ وہ تو جانتا ہے نا کون دے کے گیا ہے، وہ جانتا ہے کون دے کے گیا ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہم کر کے دیکھیں اور پھر اللہ دلوں کا سکون کیسے دیتا ہے۔ ہمارے بس میں مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارا ادارہ، جو یہاں طلباء پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کرتے ہیں۔ اب جیسے سردیاں شروع ہوئیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہر طالب علم کو 1-1 انڈا اور 1-1 کپ چائے کا یا کاوے کا رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو کھلا دیا کرو، تاکہ یتیم، غریب، مسکین، امیر سب برابر، ان کو مرکز دے گا۔ فرمایا ہم دیں گے، اللہ ہمیں دے گا، ہم آپ کو دیں گے، اللہ اسباب دے گا، وہاں سے لے کے ہم آپ کو دیں گے۔ اور فرمایا سردیاں ہیں، گیس کا بل زیادہ آتا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، ہم نے جن کے لیے کرنا ہے وہ اللہ ان کے لیے دے گا، آپ ہیٹر کا انتظام کریں، گیس کا انتظام کریں، گرم انڈوں کا انتظام کریں، آپ کریں، اللہ پاک دے گا۔ ہمیں اللہ سے پوری امید ہوتی ہے، شروع کرتے ہیں، اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے سبب لگا دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے علاقے میں غریبوں کا، یتیموں اور مسکینوں کا کھلانے، پلانے اور پہنانے کا خاص اہتمام فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔